السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے آپ سب کے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں زارا آپا سٹوریز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ میں لے کے آتی ہوں بچوں کے لیے کہانیاں اور اسلامک کہانیاں۔ ٹھیک ہے، تو آج کل ہم بات کر رہے ہیں دعوت اسلام کے بارے میں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا تو اس کے بعد سے کیا کیا واقعات ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو دعوت اسلام دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے بھی اسلام قبول کیا، جیسا کہ حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے بھائی عامر بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ذر غفاری نے بھی اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ 3 سال تک اسلام کی خفیہ تبلیغ چلتی رہی اور یہ سب لوگ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز ادا کرتے رہے۔ جب مشرکین مکہ کو اسلام کے بارے میں علم ہوا اور وہ مسلمانوں سے دشمنی پر اتر آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جمع کیا۔ تمام مسلمان وہیں عبادت کرتے اور نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک چھپ کر اسلام کی تبلیغ کی، اور اس کے بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے خاندان اور قریش کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو اس کے بعد سے کیا کیا واقعات ہوئے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے خاندان قریش کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی تو ان سب کو بہت غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر سے تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا، اے لوگو، اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاؤ جو عنقریب آنے والا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات سن کر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا اور بولا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کھلے عام تبلیغ شروع کی تو قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے باز رکھنے کا کہا۔ حضرت ابو طالب نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں ابو جہل بہت آگے تھا۔ ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھ کر مارنے کی غرض سے آگے بڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی رک گیا۔ بعد میں لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ اسے اپنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آئی تھی، اس لیے وہ رک گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن اس نے قسم کھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بڑا سا پتھر پھینکوں گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ نہ سکیں گے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مارنے کی غرض سے آگے بڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ہی فاصلے پر رک گیا
اور اس پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ایک بہت بڑا اونٹ میری طرف آتا دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص عقبہ بن ابی معیط نے ہون سے لتھڑی اجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھ دی، جس کے وزن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا روتی ہوئی آئیں اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے ہٹایا۔ ایک مرتبہ اسی عقبہ بن ابی معیط نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہٹا دیا۔ پیارے ساتھیوں، خفیہ طور پر تبلیغ کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے خانہ کعبہ میں کھلے عام نماز ادا کرنے کی اجازت چاہی۔ اس سے پہلے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں یا دار ارقم میں چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو منع فرما دیا، لیکن بعد میں ان کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے۔ اجازت ملنے پر تمام مسلمان خانہ کعبہ پہنچے، لیکن ابھی خطبہ ہی دیا تھا کہ مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ قریش اسلام دشمنی میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ وہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دیتے، انہیں گالیاں دیتے، مارتے، ان کا مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ اپنے مسلمان رشتہ داروں کو رسیوں سے جکڑ کر تپتی ریت پر لٹاتے، جس سے ان کے جسم جھلس جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب مسلمان یہ تکالیف اللہ کے لیے برداشت کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ زارا آپا پھر مزید پیاری سی ویڈیوز کے ساتھ آئیں گی۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور یہ ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ اپنا خیال رکھیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔